وہ کب ہوئی اور اس پہ کیا گایا تھا آپ نے؟ میں سناؤں آپ کو؟ نہیں پہلے بتائیں ہوئی کب؟ یہ تو ٹف کویشچن پوچھ لیا ہاں جی، حسین صاحب. بے وفائی مجھ لیکن سے، کافی بے سما میں ہم جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بے وفائی مجھ سے نا کمپنی والوں نے کی ہے بہت زیادہ. اب یہ تو دیکھیں پھر میری آپ نے بات، بہت جنرس ایک میں آنسر جو دے کہوں دیا. گا شیر میاں دا گھٹ آبد شیر علی زیادہ لگ رہے ہو، ایڈا پولیٹیکل جواب دے رہے ہو. میں جو کہوں گا ایسے نہیں چلے گا. بتائیں کس نے کس کا دل توڑا؟ نہیں آپ کا سچ دل کہہ رہا ٹوٹا ہوں. لوگوں نے یا آپ نے جب کسی کا دل توڑا؟ نہیں سچ کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں، آپ کہیں گے کیا بات، یہ کم ہی ہوا. کریں واقعہ. میرا گھر کا آنگن جس کو ہم صحن کہتے ہیں، ویڑا کہتے ہیں، اس میں اب میں قوالی کرنے آ رہی ہے، جس طرح میں لے کے بیٹھا ہوں 95-6 کی بات. تو اس وقت یعنی کیسٹ کا ٹیپوں کا رواج ہوتا تھا، تو تھا اللہ دیتا کالے خاں اس کا نام تھا. اس کی ایک ریڑھی تھی، تو اس کو میں نے جا کے اپنے سارے دکھ شیئر کیے. یار میں یہ کراں گا، میں کلّا رہ گیا نا، میں نے کچھ آتا ہے مجھے. اس نے کہا یار میں آپ کی ریکارڈنگ کروں اگر قوالی کر سکتے ہو. میں نے کہا قوالی آتی نہیں ہے. کہتے نہیں یار کچھ نہ کچھ کرو. بہرحال یہ جو آئٹم میں نے آپ کو بتایا، چڑیاں بول دی. اب سین میں آ گیا ایک ہارمونیم، حکا دیکھا نا آپ نے، لاہور میں پابندی. ہاں، لیکن اس وقت سین میں پابندی نہیں تھی. انہوں نے حکے کی چلم نہیں رکھی، انہوں نے حکے کے ساتھ مائک باندھا رومال سے. اچھا ہاں جی، نڑی کے ساتھ. وہ کمال. میرے آگے رکھا. اچھا میں بیٹھا ہوں، ساتھی پورے نہیں ہو رہے، کوئی دو ادھر سے پکڑے، دو ادھر سے پکڑے. یار تیری مہربانی. ہم نوا. ہاں جی، وہ اس ٹائم وہ تم نوا تھے. اچھا کسی اور بر قوالی شروع کی تو انہوں نے 2-4 جو کیسٹوں والے تھے ادھر دکانوں والوں کو بلایا. یار آؤ، ہم نے میاں داد خان صاحب کے بیٹے کی کرنی ریکارڈنگ. تو سارے آ گئے، سمجھا بدر میاں داد صاحب کی ریکارڈنگ. اچھا اس وقت وہ رحمت گرامو فون کی کر رہے تھے. انہوں نے کہا یار فری ہو جائے گی، آ جاؤ. وہ ٹیپیں اٹھا کے جب آ گئے، جب میں آگے بیٹھا نا، تو انہوں نے مجھے بھی بہت برا بھلا کہا، اور جو اللہ دیتا اس کو بھی کہا یار تو سانو اتنے کیوں ساتھ لے، چلو چکو تو ٹیپا ٹپ. اب وہ ٹیپیں اٹھا کے اپنے چلے گئے. اب اللہ دیتا رونا شروع ہو گیا، میں بھی. وہ کہتا اب اس پہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی، اب میں ساؤنڈ سسٹم لاؤں گا. غریب بندہ تھا، اس کی شادی ہونی تھی. اس نے فوراً زیور جو اس کے پاس پڑا تھا وہ بیچ کے کراچی سے رولینڈ کا سسٹم ہوا، اس پہ میرا یہ کیسٹ ہوا. پہلا دل تو ادھر ٹوٹا. پھر جب میں جس کو بھی جا کے، کیونکہ یہ اسٹرگل کا کام ہے، شروع سے تو نہیں آتا، گاڈ گفٹڈ ہوتا، شروع سے بھی آ جاتا ہے. تو میں نے باقاعدہ اس کو سیکھا اور کیا. تو جن لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا یا جن لوگوں نے اس وقت میری ہیلپ نہیں کی، تو دل تو ہر جگہ پہ ٹوٹا. کمپنی میں گیا، انہوں نے کہا کیڑا شیئر میں تھا، چلو چلو سیڑھیاں اتر جاؤ، نیچے چلو، ہمیں آپ نہیں چاہیے. تو دل ٹوٹا، آ کے نیچے رویا. اس قسم کے واقعات ہوئے. اسٹرگلنگ دور میں پھر رات کراچی پورا رات کام کروایا، اور صبح پیسے مانگے تو کیا نہیں وہ لوگ اور جا کے مل جائیں گے، تو یہ ٹکٹ پکڑو، کوئی روٹی پانی نہیں ہے. لیکن آپ نے کمپنی سے ریلیٹڈ دل توڑنے والی باتیں کی، یہ میرا ٹوٹا وہ والے دل لوگوں توڑنے نے. والی بات بھی بتائیں نا جو ہم پوچھنا یہ آپ کو چاہ مزہ رہے نہیں ہیں. آیا؟ نہیں یہ میری وہ بھی ہسٹری ہے، ایک سائڈ آف دا اسٹوری بتائیے. یہ میری ہسٹری ہے. یہ لوگ سنائیں گے تو دیکھیں گے اس سے فنکار ایسے واقعی نہیں بنتا. ایک اسٹرگلنگ دور کی بھی وہ باتیں یاد آ اچھا اب جاتی یہ ہیں. جو کیریئر والا دل ہے، جی یہ جڑنا کب شروع ہوا؟ اچھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کبھی دل ٹوٹا، اور شادی جب آپ کی ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ آپ شیر بن چکے تھے، صرف میاں دادی تھے اس وقت؟ اچھی بات ہے. شادی میں تو پہلے شیر بنا پھر شادی کی ہے. نہیں اس وقت نام ہو چکا تھا آپ کا؟ جب میری فرسٹ شادی ہوئی تو اس وقت اسٹرگل دور میں تھا. اچھا کوئی اتنا نہیں نام تھا. اچھا جی پھر اللہ نے مہربانی کی، میرے بچی ہوئی پہلی عریشہ میری بیٹی، تو پھر ٹور ملنے شروع ہو گئے، اس طرح کیسٹیں چلنی شروع ہو گئی. پھر میں نے سیکنڈ جب میں نے شادی کی ہے الحمدللہ، پھر اللہ نے بہت زیادہ نام کیا. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے ہٹ شیر میاں داد کے طور پہ بھی ایک شادی کر نہیں اب کوئی فیصلہ نہیں. نہیں سیکنڈ میرج تو تب ہاں ہوئی جی نا سیکنڈ، ہاں جب آپ ہٹ ہو گئے تھے. ہاں جی بالکل ٹھیک. تو وہ ارادہ کس ایک طرح جو ہے بنا؟ اسٹرگل دور میں ہو جی گئی جی اور ایک ہٹ دور میں ہو گئی. جی. اور ویسے دونوں ہٹ ہیں اس وقت؟ الحمدللہ پاس ہیں، گھر میں ہیں، بچے ہیں. ایک ہی گھر میں؟ نہیں، ایک فیملی میری لاہور ہے، جس میں میری ایک بیٹی ہے اچھا ماشاء اللہ، ریال فاطمہ، اور ایک فیملی میری پاک پتن شریف میں ہے، جن میں میرے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے عریشہ فاطمہ، ندا فاطمہ، عبید علی خان. اور یہ جو آج کل چلتا ہے جی وہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے وہ بیوی سے، یہ وہ اس وقت کوئی اس آپ طرح کے کا تھا، زمانے میں کوئی بھی ہوا اجازت تھا لینی ایسا؟ پڑی یا
ਐਵੇਂ ਗਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ نہیں گا کے کون مانتا جی اچھا بہرحال اجازت سے میری والدہ بیچ میں بیٹھی ہیں، سارے رشتہ دار ہوا arrange پاک marriage۔ والدہ کی- کے بارے میں بشرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی۔ وہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا بعض اوقات کہ یہاں کا ایونٹ نہیں، شاید کوئی ورلڈ ٹور بھی پلان ہو رہا ہے، اور اگر والدہ کا فون یا پیغام آ گیا ہے تو سارے کام چھوڑ کے انہوں نے کئی دفعہ ہماری اپنی ریکارڈنگز جو ہے اس لیے ہمیں کینسل کرنا پڑے گی، والدہ کا فون آ گیا ایسے ہی اور ان کے پاس جی، پہنچنا ایسے ہے، ہی ایسے اور ان سے عقیدت اور آپ کی محبت کا یہ عالم جو ہے، جی جی اور میرا خیال ہے کہ باقی بھائیوں کی نسبت آپ سے بہت زیادہ جی، کیونکہ میں پاک پتن شریف میں جب بدر میاں داد خان صاحب لاہور میں آ گئے، سیٹل ہو گئے سارے، تو میں نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ میں پاک پتن رہوں گا اور بابا صاحب کا در نہیں چھوڑوں گا، تو میں پھر اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہا، تو ان کی دعائیں سپورٹتی تھی، میں فجر کی نماز کے بعد مجھے حوصلہ بھی دیتی تھی میرے لیے، ابھی تک بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں ناروے میں شو کر رہا، تو وہاں پہ بڑا اچھا شو ہوا تھا، وہاں پہ جو ایمبیسڈر تھے ان کا نام غالباً شیر خان صاحب تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے یار بڑا اچھا لگا شو، تو آپ کی حسرت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنی والدہ کو بلانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ڈریم تھا کہ میں ان کو دنیا دکھاؤں، تو میں نے والدہ کو بلایا۔ اچھا، جب ایئرپورٹ پہ میری والدہ کے ساتھ رفاقت علی خان بھی تھے، انہوں نے کہا ماں جی بسم اللہ ہم اکٹھے چل رہے ہیں، تو وہ جب ناروے پہنچے تو آگے گئے تو ماشاءاللہ انہوں نے 7 عمرے کیے ہوئے ہیں، حج کیا ہوا، ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی، وہ مجھے جا کے ڈانٹ پڑنی شروع کی تو انہوں نے مجھے ادھر کام بلا لیا۔ اچھا سچ کیا ہے؟ لیکن آپ کی والدہ بھی قوالی لکھنے میں معاونت رکھتی تھی؟ نہیں لکھنے میں نہیں، لیکن مجھے سجیشن یعنی اچھا ایڈوائز کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ پہلا میں نے آئٹم لکھا چڑیاں بول دیاں، تو وہ تھا کوئلہ بول دیاں، تو میں نے مما کو سنایا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئلہ بول دی، یہ نہیں۔ آپ نے بابا صاحب کے جو ثانی عمری میں ایک کتاب ہے تو اس میں ذکر ہے یہ چڑیوں کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چڑیاں بول دیا کو۔ تو کبھی جو ہے وہ آپ کی جو وائفز ہیں ان کو بھی کبھی ساتھ ٹور میں لے کے گئے ہیں؟ کبھی یہ ہوا، اور کبھی دونوں کا کبھی آپس میں کوئی ٹکراؤ، کبھی برتن کھڑکے، کبھی نہیں کبھی بھی کبھی بھی نہیں؟ ایسا نہیں ہوا، ملتے بھی ہیں، میرے بچے ادھر آتے ہیں، یہ فیملی ادھر جاتی ہے، وہ ادھر آتے اچھا، وہ جو لیگیسی لے کے آپ چل رہے ہیں۔ تھے، جی، اب کیا صورتحال ہے؟ بچوں کا رجحان ہے آپ کی طرف سے؟ کبھی یہ کوشش ایفرٹ رہی کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ کنٹینیو کرے، یا آپ نے ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا، یا آپ کی طرف سے پابندی عائد کر دی کہ نہیں میوزک نہیں کرنا؟ کیونکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ لیگیسی اس طرح ہی رہے، ہمارے باپ دادا کا نام روشن رہے۔ میرا بیٹا ایک بیٹا ہے میرا عبید علی خان، ماشاءاللہ جوان ہے، اس کے بھی آگے بچے ہیں، تو میں نے اس سے کہا یار تم کرو، لیکن پریشر سے نہیں کہا، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی کو منزل عطا کرنی ہوتی ہے تو راہیں دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس نے میرے بیٹے نے یہ آرٹسٹ بننا ہوگا نا یا قوالی کرنی ہوگی تو انشاءاللہ خود کرے گا۔ میں نے جوتی اٹھا کے کیوں کہوں کہ تم ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈپینڈ آن ہم۔ تو لیکن گھرانوں میں یہ سختی رہی ہے، سختی ہے جی، ہاں، ابھی تک گھرانوں کی بات کریں نا تو وہاں تو بڑی بڑی سختی رہی ہے، لازم و ملزوم ہاں ہے۔ جی، اب میرے ماشاءاللہ بھائی ہیں، ان کے بیٹے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا گا رہے ہیں، سختی سے گوا رہے ہیں۔ اب میں سختی نہیں کرتا، میں قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہوں۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ شیر میاں داد صاحب کی لیگیسی کیسے بھرے گی آگے؟ اب یہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، میرے بیٹے سے بھی یہ لے، میری تو دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا وہ گاتا ہے، وہ کمرے میں بڑا بیٹیوں کے اچھا۔ معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، بیٹیوں کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں اپنے کہ انہوں گھروں میں۔ نے کنٹینیو کرنی ہے آپ کی لیگیسی؟ نہیں بیٹیوں شروع سے اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں؟ نہ کبھی بھی نہیں، نہ شاگرد کرتے ہیں عورتوں کو، اور نہ گھر کی بچیاں سنگر بنتی ہیں۔ اچھا، لیکن آپ جو مردانہ شاگرد بھی کرتے ہیں جی، ان میں آرٹسٹ اس طرح نہیں نکلتے جیسے آپ کے اپنے گھرانوں کے لوگ جو ہیں وہ گویے بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہاں اگر کوئی شاگرد ہو بھی جائے تو وہ 10 15 سال 20 سال آپ کی ہانڈی پکا کے کوک تو بن جاتا ہے بڑا اچھا، گویا نہیں بن پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے دور کی باتیں ہیں، اب تو ماشاءاللہ جتنے بھی شاگرد سارے نامور ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ قوالوں میں دیکھ لیں، آصف سنتو بھائی، یہ بھی شاگرد نصرت فتح علی خان صاحب کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو ایک کو ہو گیا،
اب گنتے جائیں ہوں، ہمارے خاندان کے، اگر یہ آپ لگاتے ہیں نا تو سارے شاگرد ہیں جتنے بھی ہیں الحمدللہ. بخشی سلامت وہ بھی دادا فتح علی خان کے شاگرد ہیں، ہوں، ان کے آگے شاگرد میر شیر ہو گئے، ہوں. یہ شاگردی آ گئی. اچھا خان صاحب سوری، جی. جب یہ تھوڑا سا ایک ڈاؤن فال آیا تھا قوالی پہ، اور اس کے بعد اچانک سے قوالی جو ہے نا وہ درباروں، مزاروں، جی درگاہوں سے نکل کر جی جی وہ شادی بیاہ میں آ گئی. جی مہندی پہ قوالی ہو رہی ہے، والی نائٹ. ولیمے پہ بھی قوالی ہو رہی ہے، برات پہ صحیح. قوالی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیفیز میں قوالی پہنچ گئی. جی جی اب آج جو ہے آپ جی دیکھیں کہ لاہور کے مختلف کیفیز میں جو ہے وہاں پہ قوال پارٹیاں بیٹھی ہیں اور قوالی آپ نے کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک بات کی. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی نعیم صاحب، کہ جو آج کل کی جنریشن ہے نا وہ بھی اب انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے جی جی. قوالی کی. اصل میں یہ شروع ہوا کام، ایک آئٹم تھا خان صاحب کا، وہ 70 میں ریکارڈ ہوا تھا رحمت گراموفون سے، میرے رشک قمر. ہوں، اس سے پہلے ابھی اس قوالی کو اتنا عروج نہیں تھا، بس تھا لیکن نہیں. تو یہ رشک قمر جب ری مکس ہو کے غالباً انڈیا یا یو کے سے آیا، اس کے بعد اتنا اپریشیٹ لوگوں نے کیا کہ وہ شادی کا ایک سانگ بن گیا، ہر شادی بیاہ میں وہ لگتا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کس نے گایا؟ انہوں نے کہا یہ قوال نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا. اب کیا ہوا کہ لوگ ادھر سے یہ کیفے بننا شروع ہو گئے. اب کیفے میں جب پرفارم ہوا یہ آئٹم تو انہوں نے کہا یار یہ تو قوالی، یہ تو یار ہماری فلاں تاریخ کو شادی ہے، آپ آئیں اور ہماری شادی میں گائیں آ کے. اچھا ایک قوال نے گایا، اس کو پیسہ بھی ہوا اور ایک مکان بنتا گیا. لوگوں نے پھر نصرت فتح علی خان صاحب کو سننا زیادہ شروع کر دیا اس نسبت سے یار رشک قمر کے بعد بھی کوئی انہوں نے کیا. پھر ان کے ہر آئٹم ری مکس ہوتے گئے، جس میں وہ بڑا چلا تھا اپنا یہ ہلکا ہلکا سرور، یہ بھی آ گیا. پھر Super مست نظروں سے اللہ بچائے، یہ بھی آ گیا. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، یہ بھی آ گیا. تو ان کے تو ماشاءاللہ جتنے آئٹم کرتے سارے جائیں سپر ہٹس ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے ریمکس جب کوئی، انہوں نے کہا یار قوالی یہ تھی، اوف اللہ ہم نے اتنا مس کیا ہے اس بندے کو. اب وہ بھاگ جاگ پڑے ہم لوگوں کے، سیدھی سیدھی بات. تو خان صاحب کی وجہ سے نصرت فتح علی خان صاحب نے ایسا کلام لوگوں کو دیا. ابھی بھی ان کو کوئی پرانا، آپ بیٹھے ہیں والی پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے، تو لوگ جب یہ کہتے ہیں یہ سنو تم کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے.